بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے دیکھنے والے جو بھی ابھی اس چینل پر نئے ہیں، جو میری بہنیں ہیں، اللہ پاک ان سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور ہنستا مسکراتا رکھے۔ تو جی، اسی نیک دعا کے ساتھ اس ولاگ کا آغاز کیا ہے۔ تو ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ گھر کے کاموں کو اور ساتھ میں گھر کے لوگوں جیسے بچے وغیرہ اور ان کو مینیج کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ لیکن جو ہے ایک عورت اگر عقل مند ہو، ذہین ہو، ہوشیار ہو تو وہ اپنے گھر کو منٹوں میں مینیج کر سکتی ہے۔ اور اسی وجہ سے آج کی روٹین میں نے آپ سے شیئر کی ہے، کیونکہ جو ہے نا، اگر انسان کا 2 منزل گھر ہو نا، جیسے ہمارا 2 منزل گھر ہے، تو اس وجہ سے ہم لوگ کی کچن جو ہے وہ اوپر ہے، تو ناشتہ اور دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا ہمارا اوپر ہی بنتا ہے۔ اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس کے لیے بھی ہم لوگ اوپر ہی انتظام کرتے ہیں، کیونکہ جیسے اب چیزیں اوپر ہی ہوتی ہیں تو اوپر نیچے بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے پھر میں نے سوچا کہ آج اپنی بہنوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ یہ ہمارے چھت کی روٹین ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بہت جلد اپنے گھر کا ہوم ٹور بھی کرواؤں گی۔ تو یہ ہمارے چھت کی روٹین ہے۔ ابھی صبح صبح میں نے ناشتہ بنایا ہے، کیونکہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ مردوں نے تو کام پہ جانا ہوتا ہے اور ان کو صبح جلدی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے پھر میں نے جلدی پراٹھے بنائے ہیں، اور کیونکہ ہم لوگ اگر ساتھ مینیج کریں گے تو ہمارا گھر بھی پرسکون رہے گا۔ اگر صفائی ہوگی، سب کچھ صحیح ہوگا اور ہر کام جو ہے اپنے ٹائم پہ پورا ہوگا تو گھر میں برکت بھی ہوگی، سکون بھی ہوگا۔ تو اسی وجہ سے پھر میں نے پراٹھے بنائے۔ پراٹھے بنانے کے بعد ساتھ میں نے کل رات کا ہمارا گوشت کا سالن تھا تو وہ گرم کیا، کیونکہ صبح ناشتے میں ہمارے گھر میں سالن استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ویسے کچھ لوگ ہیں جو گھی استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ گھی بالکل نہیں استعمال کرتے، کیونکہ الرجی والے جو ہے نا لوگ، ان کو گھی بالکل بھی نہیں سوٹ کرتا، کیونکہ پھر الرجی شروع ہو جاتی ہے، جیسے چھینکیں آنا اور مختلف قسم کی بیماریاں۔ اس کے بعد پھر میں نے جلدی پراٹھے بنائے۔ پراٹھے بنانے کے بعد میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ ولاگ بھی شیئر کرنا چاہیے، اور کیونکہ ہم لوگ پہلے میں نیچے کیسے مینیج کرتے ہوں، اوپر صبح جلدی سے میں اوپر آتی ہوں اور آ کے صبح نماز وغیرہ پڑھی، صبح میں 4 بجے اٹھتی ہوں، پھر میں اوپر آتی ہوں، آ کے پھر میں 5 بجے تقریباً 5:30 بجے میں اوپر آتی ہوں۔ آ کے جلدی میں پراٹھے بناتی ہوں، مطلب ناشتہ بناتی ہوں، پراٹھے بناتی ہوں، جو بھی کام ہو۔ کبھی چائے، ایک تو ساتھ میں چائے ہوتی ہے اور سالن ہوتا ہے، تو کبھی سالن میں صبح ہی بنا لیتی ہوں ناشتے کے ساتھ، جیسے انڈے کا سالن یا اس طرح۔ تو وہ روٹین بھی انشاءاللہ کبھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن آج جو ہے میں نے یہ شیئر کی ہے۔ اور اس کے بعد پھر میں نے پراٹھے بنائے۔ پھر گھر کے جیسے مطلب ہماری مشین وغیرہ، کیونکہ کپڑے ہم لوگ اوپر ہی ڈالتے ہیں خشک ہونے کے لیے، تو اس وجہ سے نا ہماری مشین بھی اوپر ہی ہے، کیونکہ نیچے سے کپڑے دھونا پھر اوپر لے جانا یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ مشین ہی اوپر لے جائیں۔ مشین اوپر لے کے گئے ہم لوگ، اور اس کے بعد تھوڑا یہ مشکل ہوتا ہے اوپر نیچے مینیج کرنا، لیکن ہم لوگ اگر عقل مند ہو نا، ذہین ہو، اپنے ذہن سے خود کام لینے والی ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد پھر میں نے جو ہے ناشتہ بنایا، کیونکہ مجھے کپڑے بھی دھونے تھے، اور دھوپ آپ کو پتہ ہے گرمی بہت زیادہ ہے آج کل، اور دھوپ تو فوراً ہی آ جاتی ہے، سورج فوراً سر پہ آ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر چھت پہ میں اس طرح مینیج کرتی ہوں، کیونکہ شام کو پھر ناشتہ نیچے دینا سب کا، اور اس طرح تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن بچے آ کے اوپر ہی ناشتہ کر لیتے ہیں، اور بڑوں کو میں نیچے دے دیتی ہوں، کیونکہ ایک کر کے نا وہ لے جاتے ہیں۔ اور دوسرا پھر اس طرح میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جاتی ہوں، کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا میری بہنوں، بس صرف تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے اگر آپ نے ایک کاروبار ہی شروع کرنا ہے، تو اس کاروبار کے لیے بھی، کوئی بھی کاروبار مشکل نہیں ہوتا، بس محنت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم لوگ اچھے طریقے سے محنت کریں گے، اپنے دل لگی کے ساتھ محنت کریں گے، تو انشاءاللہ میرے خیال میں ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر میں نے ایک تو پراٹھا بنایا ہے، لیکن دوسرا جو ہے وہ میں نے خشک روٹی بنائی ہے، کیونکہ میرے ابو جو ہے وہ خشک روٹی کھانا پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ ہاف نان پڑا تھا، کیونکہ کل رات ہم لوگوں نے نان منگوائے تھے گوشت کے ساتھ، تو پھر میں نے صبح سوچا کہ اللہ تعالیٰ کے رزق کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور اسی وجہ سے تو پھر ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی۔
ہوتی، کیونکہ ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں نہیں اب یہ تو رات کا ہے، یہ اب ہم لوگ صبح کیسے کھا سکتے ہیں، نہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنی چاہیے۔ پھر میں نے وہ جو نان ہے اپنے لیے وہ گرم کیا، اس کے بعد سب نے ناشتہ کیا، اور ناشتہ کرنے کے بعد میں نے فوراً برتن دھوئے، تو وہ میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتی ہوں کیونکہ وہ نہیں دکھا سکی، کیونکہ جھاڑو وغیرہ بھی چھت سے لگایا وہ نہیں دکھا سکی کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی، اور دوسرا پھر کچھ مہمان بھی آ گئے تھے۔ اس کے بعد مہمانوں کے ساتھ بھی پھر مینو وغیرہ کرنا، مہمانوں کے لیے بھی میں نے لیموں کا پانی اور شربت وغیرہ بنایا، کیونکہ مہمانوں نے چائے پینے سے اور کھانے پینے سے انکار کر دیا، اور اس وجہ سے پھر اس کے بعد پھر میں فوراً جیسے ہی مہمان گئے فوراً چھت پہ آئی، چھت پر آنے کے بعد میں نے مشین لگائی، مشین میں نے پانی ڈالا۔ یہ مشین آپ لوگوں نے نیو لی تھی، کیونکہ پرانی جو ہماری مشین تھی نا وہ بالکل خراب ہو چکی تھی، لیکن میں نے اس سے کافی زیادہ عرصہ 20-21 سال میں نے اس مشین سے نکالے تھے۔ 20-21 سال منہ سے کہنا تو آسان ہے، لیکن جو ہے نا اس کے ساتھ نبھانا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اب وہ مشین بالکل خراب ہو چکی تھی، اس میں ایک ایک جوڑا ڈالنا پڑتا تھا، اور پھر جب وہ دھل جاتا تھا تب دوسرے ڈالنا پڑتا، اس طرح بہت مشکل ہو جاتی تھی، کتنے گھنٹے ہی تو مشین ہی لے لیتی تھی، لیکن حالات اس طرح کے نہیں تھے کہ میں اب نیو مشین خرید سکوں، لیکن پھر میں نے کچھ کر کے اپنے سر پر کچھ میں نے جو ہے نا یہ مشین خریدی، کیونکہ اگر یہ مشین نہ ہوتی تو سارے کام اب ہاتھوں پہ بھی نہیں ہو سکتے، کپڑے ہاتھوں پہ سارے دھوتی ہوں میں، لیکن ہاتھوں پہ سارے نہیں دھو سکتی، کیونکہ جو ہے نا پھر باقی کام بھی ہوتے ہیں، اس طرح مشین لگا دیتی ہوں اور مشین جیسی لگی رہتی ہے، پھر جب اس کا چکر مکمل ہو جاتا ہے تو پھر میں کپڑے نکال لیتی ہوں، اور ساتھ ساتھ میں اپنے دوسرے کام کر لیتی ہوں۔ اس کے بعد پھر میں نے مشین میں سارے کپڑے وغیرہ ڈالے، اور سرف وغیرہ صابن وغیرہ جو بھی میں نے اس میں ڈالنا تھا وہ ڈالے، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اتنے سارے کپڑے پڑے تھے میرے پاس دھونے کے لیے، چارپائیوں کی چادریں وغیرہ اور باقی کپڑے وغیرہ پہننے والے یہ بھی تھے، اس وجہ سے پھر میں نے مشین لگائی، اور تاکہ میں نے بولا کہ جلدی جلدی جو ہے نا دھل جائیں، لیکن صبح صبح میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، جیسے پیٹ میں درد، معدے کا مسئلہ ابھی تک میرے اسی طرح ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی میں نے بولا کہ گھر کے کام تو کرنے ہی کرنے، اگر کپڑے میں آج کو چھوڑ کے کل پہ کر دیتی ہوں تو پھر بھی نظام نہیں چل سکتا، کیونکہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارا پودینہ مجھے بہت پسند تھا اس وجہ سے، لیکن پہلے یہ ہمارا خشک ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا، میں اسے بس دن میں ایک دفعہ پانی ڈال دیتی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا زیادہ جو ہے نا پانی لیتا ہے پودینہ، پھر مجھے کسی نے بتایا کہ اس کو صبح شام زیادہ سے زیادہ پانی ڈالا کرو، کیونکہ پودینہ جو ہے وہ پانی زیادہ پیتا ہے، اس وجہ سے پھر میں نے اسے پانی ڈالنا شروع کیا، اور الحمدللہ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اتنا ماشاءاللہ سے خوبصورت ہو گیا، اب گھر کا پودینہ اور ضرورت ہی نہیں ہوتی ادھر ادھر سے لینے کی۔ اس کے بعد پھر جیسے ہی چکر مکمل ہوا تو میں نے فوراً اتنے میں نے جھاڑو وغیرہ لگا لیا، جیسے ہی چکر مکمل ہوا تو میں نے فوراً کپڑے نکالنا شروع کر دیے، اور جیسے پھر کپڑے نکالے، کیونکہ پھر آس پڑوس سے لوگ آگے وہ کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں نیاز ہے، کیونکہ جیسے آپ لوگ جانتے ہیں آج 12 محرم کا دن تھا تو نیازیں وغیرہ تھی، ہمارے ساتھ پڑوسن آئی، انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر نیاز ہے تو آپ لوگ نے آنا ہے نیاز پہ، لیکن اس کے باوجود طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، بہت بوجھل تھی، لیکن اب میں نے ان کو ناراض نہیں کیا کہ وہ کیا سوچیں گی، میں ایک دن انہیں کہنے آئی ہوں اور انہوں نے فوراً انکار کر دیا، میں نے جلدی جلدی سے کپڑے نکالنا شروع کیے، اور پھر میرے مطلب طبیعت اجازت نہیں دے رہی تھی کہ میں جاؤں، لیکن پھر بھی مجبوراً مجھے جانا پڑا، کیونکہ یہ کہ اب آس پڑوس کو بھی ناراض نہیں کر سکتے، پڑوسیوں کا پورا حق ہوتا ہے، اور پڑوسیوں کا خیال رکھنا بھی ہمارا فرض ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے جلدی سے کپڑے دھوئے، ان کو اس باسکٹ میں رکھا، اور پھر میں نے کپڑوں کو تار پہ بچھا دیا، کیونکہ ادھر دھوپ تھی نا بہت سخت تو جلدی خشک ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ سے مشین لگائی، مشین لگانے کے بعد میں جلدی سے فریش ہوئی، نہانے گئی، کیونکہ پھر میں نے ادھر بھی جانا تھا، میرے معدے کا کافی زیادہ مسئلہ تھا، اب میں نے بولا میں نے ادھر بھی جانا ہے تو کیا کروں، پھر میرے ذہن میں آیا کہ پھر میں نے ایسے کیا کہ فوراً میں نے پودینہ تھوڑا سا ادھر سے توڑا، اور اس میں چینی ایڈ کی، سونف ایڈ کی، الائچی ایڈ کی، اس کو پیس کے اس کا پانی بنا کے میں نے وہ میرا خالی پیٹ تھا، میں نے صبح نان تو گرم کیا تھا لیکن وہ تھوڑا سا کھایا تھا، اور پھر تھوڑا سا میں نے رکھ دیا کیونکہ مجھ سے کھایا ہی نہیں جا رہا تھا، پھر میں نے اس کو چھنی کی مدد سے چھان کر پی لیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ طریقہ ضرور آزمائیے گا، معدے کے لیے یہ بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ تو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور میرے چینل کو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کیا کریں، مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔